بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 77 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق سعودی عرب کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق سعودی عرب کے حصہ سوم پر مشتمل تھا اور گزشتہ سبق کے اندر ہمارے پاس 2 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے بات کی۔ پہلا پوائنٹ سعودی عرب کے سلسلے حالات و واقعات سے متعلق تھا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے سعودی عرب کے نظام حکومت پر بات کی۔ آج کا سبق ہمارا ایک ہی پوائنٹ پر مشتمل ہوگا، اس کے اندر ہم پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سعودی عرب کے علاقے حجاز میں حرمین الشریفین یعنی مکہ معظمہ و مدینہ منورہ واقع ہیں، جس کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے روحانی و مذہبی جذبات وابستہ ہیں۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی مسلمان سعودی عرب حج کی غرض سے جاتے ہیں اور وہاں عربوں کے علاوہ دنیا اسلام کے مسلمانوں سے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں محمود و ایاز اور غوری و ایبک نظر آتے ہیں۔ سب عربی، عجمی، گورے اور کالے ایک ہی لباس میں اللہم لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے خصوصی تعلقات ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک پاکستان آتی ہے۔ سعودی عرب براعظم کے مسلمانوں کی عقیدت و محبت کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 1946 کو جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو قائد اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر ایک وفد بھیجا تاکہ مسلم ممالک کی حمایت حاصل کرے۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل اس وقت وزیر خارجہ کی حیثیت سے اجلاس میں شریک تھے۔ انہوں نے اس وفد کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی سعودی عرب نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ 1951 کو دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور باہمی تعاون کا معاہدہ طے پایا اور 1954 کو شاہ سعود ابن عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ایک خطیر رقم بھی دی جس سے بستی سعود آباد تعمیر کی گئی۔ سعودی عرب اور پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کرتے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی مسلم ممالک میں اتحاد و یگانت پیدا کرنے کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ دونوں ملکوں میں ذہنی ہم آہنگی ہونے کی وجہ سے اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا عرب میں اسرائیلی ریاست قائم کر دی گئی، جسے عرب دنیا کی نا اتفاقی نے پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ عرب اسرائیل جنگ 1947 میں مسلمانوں کے داخلی خلفشار کھل کر سامنے آ گئے، چنانچہ سعودی عرب اور پاکستان نے معتمر عالم اسلامی کو اثر نو زندہ کر کے مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی کو اس کا سربراہ بنایا گیا اور پاکستان سے ڈاکٹر انعام اللہ خان اس کے جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور مدد کی اور سقوط ڈھاکوں کو یہودیوں کی بین الاقوامی سازش قرار دے دیا۔ 1944 کو شاہ فیصل نے پاکستان کا دورہ کیا اور فرمایا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں پاکستان میں اجنبی نہیں ہوں، میرا اس ملک سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا سعودی عرب سے ہے۔ مسئلہ کشمیر میں سعودی عرب نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کی۔ سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر پر پاک بھارت جنگوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب بھارت نے جنگ پاکستان پر مسلط کر دی تو سعودی عرب نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی۔ 1967 کو پاکستان اور سعودی عرب نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی روح سے پاکستان کے دفاع کے میدان میں سعودی عرب کو فنی امداد مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ پاکستان سعودی عرب کی بری، بحری اور ہوائی افواج کو ترقی اور اعلیٰ خطوط پر منظم کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کی اقتصادی، زرعی، فنی اور تعلیمی منصوبوں میں سعودی عرب نے دل کھول کر مدد کی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان میں مشترکہ سرمایہ کاری کے لیے بینک الجزیرہ قائم کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں کئی صنعتی منصوبوں میں شراکت اور مالی تعاون فراہم کیا۔ سعودی عرب نے 1990 تک پاکستان کو تقریباً 5 ارب کی امداد دی۔ سعودی عرب پاکستان کو رعایتی نرخوں پر تیل بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد سعودی عرب میں مختلف حیثیتوں سے کام کر رہی ہے۔ یہ پاکستانی ملازمین، تاجر، ڈاکٹر، انجینئر اور دوسری افرادی قوت کی حیثیت سے سعودی عرب کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں اور دوستانہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کر رہے ہیں۔
دسمبر 1974 میں سوات کے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے سعودی عرب نے 10 کروڑ روپے عطیہ دے کر برادرانہ تعلقات کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ فروری 1974 میں 5ویں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے ذاتی دلچسپی لی اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح سے تعاون کیا۔ سعودی عرب نے بنگلہ دیش کو اس وقت تک تسلیم نہ کیا جب تک کہ پاکستان نے خود اسے تسلیم نہ کیا۔ سعودی عرب اور پاکستان نے دنیا اسلام کے مسائل کو ہمیشہ اپنا مسئلہ سمجھا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہی دنیا عرب میں اسرائیلی حکومت کی داغ بیل ڈال دی گئی، جس نے فلسطینی مسلمانوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ عربی لوگوں کی حمایت کی اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کے لیے آواز بلند کی۔ پاکستان کے نزدیک یہ مسئلہ صرف عربوں کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا ہے۔ پاکستان کے اس رویے کی وجہ سے دنیا عرب سے پاکستان کے تعلقات میں نئی وسعت پیدا ہوئی۔ افغانستان میں روس کی اشتراکی نظریات کی یلغار عرصے سے جاری تھی، لیکن 1979 کو روس نے افغانستان میں فوجی مداخلت شروع کر دی۔ سعودی عرب اور پاکستان دونوں نے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنسوں میں افغانستان کے مسئلے پر دنیا اسلام کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی، چنانچہ دونوں ملکوں کی کوششیں رنگ لائیں اور عالم اسلام نے اسے اپنا مسئلہ قرار دے دیا۔ سعودی عرب نے افغان مہاجرین کی پاکستان میں باعزت قیام کے لیے دل کھول کر پاکستان کی حمایت کی اور مسئلہ افغانستان پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی، جس کے نتیجے میں روس کو افغانستان سے نکلنا پڑا اور افغان مجاہدین دوبارہ اپنے وطن میں واپس ہوئے۔ 1991 کو عراق کویت کے بحران کے دوران میں دونوں ملکوں کے نقطہ نظر میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ پاکستان نے کویت پر عراقی حملے کی بھرپور مذمت کی۔ پاکستان نے اپنی فوجیں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے سعودی عرب بھیجی۔ پاکستان سعودی عرب کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ سعودی عرب کے سب فرما روا پاکستان کو باقی ملکوں پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سعودی عرب نے دنیا کی عظیم ترین مسجد فیصل مسجد تعمیر کی، جہاں مسجد کے ساتھ اسلامی لائبریری اور یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ شاہ فیصل کی پاکستان دوستی کی وجہ سے کئی سڑکوں کے نام اور پاکستان کے معروف صنعتی شہر لائل پور کا نام فیصل آباد رکھا گیا ہے۔ صدر ضیاء الحق نے 1978 کو جب پاکستان میں نظام زکوٰۃ شروع کیا تو سعودی حکومت نے سب سے پہلے زکوٰۃ فنڈ میں تقریباً 2 کروڑ روپے عطیہ کے طور پر دیے۔ سعودی حکومت پاکستان میں بھاری صنعتیں قائم کرنے میں سرمایہ فراہم کر رہی ہے اور پاکستان کروڑوں ڈالر کا قرضہ بلا سود سعودی عرب سے حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے مثالی رہے ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی حکومت تھی۔ وہ 1 اگست 2005 سے یہاں کی گورنمنٹ چلا رہے تھے۔ ان کے زیر انتظام تمام رعایا خوشحال تھی اور ہر ایک کو اس کے جائز حقوق مل رہے تھے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے زلزلہ زدگان کے لیے دل کھول کر خطیر رقم بھیجی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کا دل پاکستان کی عوام کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد 23 جنوری 2015 کو سعودی عرب میں سلیمان بن عبدالعزیز کی حکومت قائم ہوئی، جو شاہ عبداللہ کا ستیلا بھائی ہے۔ ستمبر 2015 میں مینا کے مقام پر حج کے دنوں میں رمی کرتے ہوئے تقریباً 1000 کے قریب حجاج بگدڑ کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ اس سے چند دن قبل حرم میں کرین حادثے کی وجہ سے 100 سے زائد حجاج شہید ہوئے۔ اس عظیم حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے وہاں کے حاکم شاہ سلیمان نے تحقیقی کمیٹی بنائی۔ بلا شبہ حجاج کی خدمت کرنے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے سعودی حکومت نے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ایک ہی پوائنٹ پر مشتمل تھا، جس کے اندر ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر ایک نظر دوڑائی۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔